آج یوم فتح بدر ہے. یہ لفظ بدر نہیں ہے، یہ غلط ہے، بدر غلط ہے. یہ مسجد یہاں پر ہے، یہ بے پارک وے پر، اس کا نام کیا ہے؟ بیت، کیا نام ہے؟ البدر. اس کا نام البدر ہے، حالانکہ یہ بدر نہیں ہے، یہ بدر ہے. بدر منیر وہ بھی بدر ہے. 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بدر، وہ بھی بدر ہے، بدر نہیں. یہ ہمارے بھائیوں نے بگاڑ دیا ہے. جیسے وضو کو کیا کہتے ہیں؟ ودو. آج کل تو ودو کہہ رہے ہیں، وضو یا ودو، یا حالانکہ لفظ وضو ہے. وضو 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 ذو سے ہے. ذو کہتے ہیں نورانیت کو. جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اسے اپنے نور سے مالا مال کر دیتا ہے. اس لیے آپ ہمیشہ منور رہیں، باوضو رہیں. تو بدر کی جنگ، جیسا کہ میں نے انگلش میں بھی عرض کیا یوتھ کے لیے، اس میں ڈیٹیل ڈسکس نہیں کروں گا. البتہ میں چند پوائنٹ جلدی جلدی جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تحقیق تمہاری اے مسلمانوں مدد کی اللہ نے بدر میں، یعنی وہی چاہے بدر ایک کنواں تھا جس کنویں کو بند کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے رابرز نے، ڈاکوؤں نے. یزید کا خاندان ڈاکو تھا، یہ پورے عرب میں ڈاکے مارتے تھے، لوٹتے تھے. یہ جیسے بستہ بے کے بدماش ہوتے ہیں نا، یہ یزید کا پورا خاندان، بزرگ بھی اور چھوٹے بھی، سارے بستہ بے کے بدماش تھے. تو ان کا کام تھا، یہ بدماشی کرنے یہاں آئے ہوئے تھے قافلوں کو لوٹنے کے لیے. تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے، بلکہ اہل مدینہ کے لیے، مدینہ میں مسلمان بھی تھے اور یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، ان کے لیے پانی بند کر دیا. تو اس وجہ سے یہ جنگ ہوئی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں تم تو کم تھے، کمزور تھے، تھوڑے تھے تم، وہ تو زیادہ تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. گویا اللہ نے جو مدد کی، پہلے 3000 فرشتے آئے، بعد میں 2000 اور آئے، اور سارے کے سارے فرشتے مصومین اور منزلین بن کے آئے. یعنی ان فرشتوں کے بعض کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا تھا، بعض کی پیشانیوں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فاتح بن کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے فتح کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں کو شکست ہونے والی نہیں، اس لیے کہ یہ فاتح فرشتے آئے. تو کل 70 سورما مارے گئے، جن میں سے ابو جہل بھی مارا گیا اور عتبہ بھی مارا گیا جو کہ معاویہ کا نانا تھا، اور شیبہ بھی مارا گیا جو اس کے نانا کا بھائی تھا، اور ولید بھی مارا گیا جو کہ ماموں تھا معاویہ کا، اور حنظلہ بھی مارا گیا جو کہ بھائی تھا سگا. تو یہ جو اتنے رشتہ دار مارے گئے، ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ کربلا سجائی گئی تھی. کربلا بدر کا بدلہ ہے. تو اگر بدر کی جنگ کفر و اسلام کی جنگ ہے تو کربلا کی جنگ بھی دو انسانوں کی جنگ نہیں، کفر و اسلام کی جنگ ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو 5000 فرشتے آئے، وہ 5 کے 5000 فرشتے مولا علی کی شبیہ بن کے آئے. شبیہ، گویا اللہ کو فتح پسند ہی نہیں، یا علی سے پسند ہے یا شبیہ علی سے پسند ہے، وہ بشکل عباس ہو بشکل مہدی ہو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب آپ اس دن
بدر کے دن فرما رہے تھے مومنوں سے اَلَن یَکْفِیَکُمْ، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے اَن یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے۔ یہ مدد جو ہے نا، یا علی مدد، اصل میں مدد یہ مدہ یمدو سے ہے، مدہ یعنی یا علی مجھے کھینچ لے، میں مصیبتوں میں گھر گیا ہوں، مجھے کھینچ لیجئے۔ یہ جو یا علی مدد ہے اس کا مطلب یہ ہے، یا علی میں مصائب میں گھر گیا ہوں، مجھے مصائب میں سے نکال لیجئے۔ یہ یمدکم، یہ جو آیت میں آیا ہے یہ اسی مدد کی طرف بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ آپ کے لیے نازل فرمائے 3000 فرشتے۔ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ مدد کرے 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ذریعے؟ پھر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اگر تم ذکر خدا کرو، صبر کر لو، تقوی اختیار کرو اور اپنی صفوں میں وحدت رکھو، یمددکم، وہی مدد، تو مدد فرمائے گا اللہ تمہاری 5000 کے ذریعے، یعنی 2000 اور آ جائیں گے۔ یہ کیا ہوں گے؟ سارے کے سارے 5000 مصومین، ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ فاتح فرشتے آ گئے نصرت مسلمین کے لیے۔ فرشتہ جب بھی آتا ہے تو فاتح بن کے آتا ہے، یا فرشتے کی عصمت فتح کی دلیل ہے، یا مولا علی کی شجاعت فتح کی دلیل ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ جو اللہ فرشتے بھیج رہا ہے تمہیں فتح دلانے کے لیے، یہ اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے۔ ابشر شیعتک بعشرۃ خصال، حضور فرمایا کرتے تھے یا علی اپنے شیعوں کو بشارت دے دیں کہ وہ متقی رہیں تو وہ جنتی ہیں، باقیوں کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، آپ کے شیعوں کا فیصلہ دنیا میں ہی کر رہا ہوں کہ شیعہ جنتی ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اس لیے بھی اللہ نے فرشتے بھیجے کہ تم مسلمانوں کے جو دل بیٹھے جا رہے تھے انہیں اطمینان مل جائے، غیبی مدد۔ آپ نہیں دیکھتے، کبھی زندگی میں دیکھتے ہیں، گھر کی کلوزنگ ہونی تھی مثال کے طور پر، کریڈٹ اپروو نہیں ہو رہا تھا، کسی نے آ کر کہہ دیا کہ ہم کو سائن کر دیتے ہیں، آپ کو ٹوکن منی نہیں مل رہی تھی، کسی نے آ کر کہا ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ غیبی مدد ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ مومن کا دل جب پریشان ہوتا ہے قدرت مدد نازل کر کے اس کی پریشانی کو اطمینان میں بدل دیتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یاد رکھو مدد جب بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے جو عزیز و حکیم ہے۔ ایک بات آج اور سمجھ میں آ گئی، مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ پاگل جو کہتے ہیں ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، ہم مانگتے علی سے ہیں، دیتا خدا ہے، اس لیے کہ مدد ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام منزل تفاخر پر فرمایا کرتے تھے، کبھی فرمایا کرتے تھے انا قاتل جدکا و خالکا و اخیکا، میں تیرے نانا کو مارنے والا ہوں، میں تیرے نانا کے بھائی کو مارنے والا ہوں، میں تیرے ماموں کو مارنے والا ہوں، میں تیرے بھائی کو مارنے والا ہوں۔ مولا علی وہ ضارب ہیں جنہوں نے مار کے کبھی معذرت نہیں کی ہے بلکہ ہمیشہ فخر کیا ہے، مارا ہے تو مارا ہے، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ علی حق بے شک بے شک منافق دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حیدری
उत्बा इब्न रबिया, शीबा इब्न रबिया और वलीद, ये 3 खबीस मुकाबिल पे निकले और इनके मुकाबिल पे गए औफ इब्न हारिस, मावज इब्न हारिस और अब्दुल्ला इब्न रवाहा। ये 3 जब गए तो वो तीनों क्योंकि बड़े अपने आप को सूरमा समझते थे, कहने लगे कि ए मोहम्मद अखरिज इलैना अकफाना मिन कौमिना, ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, ये 3 लोग जो आपने भेजे हैं ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, हम बड़े बहादुर हैं, हमारे मुकाबिल पे बहादुर भेज। तो फिर नबी ने भेजा उबैदा इब्न हारिस को, हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब को और मौला अली अलैहिस्सलाम को, और इन्होंने उनको फिन्नार व सकर कर दिया। और मुअर्रिख ने यह भी लिखा हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में कि फरमाते थे फ़ाना अबुल हसन कातिल जद्दे का व खाले का व अखी का शदखन यौम बदरिन, ए मुआविया मेरे मुकाबिल पे आना है तो सोच समझ के आना, मैंने जब तलवार तेरे प्यारों पे चलाई थी तो डर के नहीं चलाई थी, सीना तान के चलाई थी। आखिरी बात अर्ज करें और आपसे इजाजत लें, ये जो टोटल मारे गए सूरमा ये 70 थे, 36 मारे अकेले अली ने, 34 मारे 313 ने मिलकर, वो जो 313 मुसलमान थे उन्होंने मिलकर फरिश्तों के साथ 5000 फरिश्ते, 313 मुजाहिद मुसलमान, ये मिलके उतने न मार सके जितने अकेले मेरे मौला अली ने मारे। तो जब 5000 फरिश्ते और 313 सहाबी मिलके अली का मुकाबला न कर सके, एक औरत किसी सवारी पे सवार होके अली के मुकाबले पे कैसे निकल आई। अल्लाह ताला आप सब से इस जश्न को कबूल फरमाए। हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी से भी और रिजवी फैमिली से भी इसको शरफ कबूलियत अता फरमाए, और जश्न फ़तह बद्र के सदक़े में अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में ऐसी ही फ़तह नसीब फरमाए जैसी मुसलमानों को पहली सदी हिजरी में बद्र में नसीब हुई थी। और मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल ऐसे ही पढ़ने सुनने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे, और उम्मत मुस्लिमा को भी तौफ़ीक़ दे कि वो मस्जिदों में भी मौला अली अलैहिस्सलाम का तज़किरा करें और बद्र का जिक्र करें। 2 बातें और रह गई हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। एक तो ये है कि कल जो मैंने गुफ्तगू की थी फ़तेह मक्का की, उसमें एक पॉइंट रह गया था, फ़तेह मक्का के दिन ही मौला अली अलैहिस्सलाम ने कदम रखे थे दोष पैगंबर पर और बुतों को तोड़ा था। ये जो बुत तोड़े हैं वो कल का दिन है, बुत भी तोड़े हैं। लोग पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, किसी और को क्यों ना चुना, मौला अली ही की क्यों चुना? तो इसका जवाब मैं ये अर्ज करता हूँ कि कुरान पे कुरान आ सकता है, कुरान पे बुखारी नहीं आ सकती। कुरान पे कुरान आ सकता है। कोई पूछे कि मौला अली कैसे कदम रख लिया उन्होंने, तो क्योंकि वो कुरान है इसलिए उन्होंने कदम रख लिया। दाएं कंधे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, बाएं पे लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पुश्ते रिसालत पे मोहरे रिसालत है और सीने पे पूरा कुरान है। तो कोई कन्वर्टेड नबी के कंधे पे खड़ा नहीं हो सकता, वही हो सकता है जिसका स्टेटस कुरान के बराबर। दोष अहमद पे है अली देखो, दोष अहमद पे है अली देखो, मुस्तफा ने उठा लिया कावा। और आखिरी बात, आज एक हदिया भी पेश कर दें। ईद का एक तोहफा होता है, तो आज तोहफा ईद ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग बद्र फतह की और आपके पास खिज़र आए थे, खिज़र पैगंबर। हज़रत अली कहते हैं कि जब घुमसान का रन था, दाएं बाएं से मुझ पर हमले हो रहे थे, तो मैंने अल्लाह से मदद मांगी। तो सामने एक सफ़ेद पोश आए, सफ़ेद रीश,
سفید گھوڑے پہ سوار، بہت نورانی. انہوں نے کہا اللہ کے شیر، اللہ آپ پر سلام کہہ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ اسم اعظم پڑھیے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. سورہ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 111 کا پہلا ٹکڑا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ قوت ربانی سے اور اس اسم اعظم سے دشمن میرے خس و خاشاک ہو گئے اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آنے لگی. یہ ہدیہ بھی قبول کر لیجئے، یہ اسم اعظم پڑھتے رہیے. بدر جیسی مشکلات میں بھی اللہ اور مولا علی مدد فرمائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب